اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو انڈیا جو ہے نا وہ انگلی کر رہے پاکستان کے ساتھ اور ہماری ملک کی سالمیت کو جو ہے نا وہ چیلنج کر رہا ہے۔ تو یہ ان کمینوں کے نام میرا ایک واقعہ ہے، ان کو سناتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ اپنی جو ان کے بڑے بوڑھے ہیں نا ان سے وہ کنفرم کرے اور اس سے عبرت حاصل کر کے ان کو جو خارش ہو رہی ہے نا اس کا علاج کرے۔ واقعہ یوں ہے میرے بھائیوں کہ سنجنوں بھائیوں بہنوں جو بھی ہو، صحیح ہے کہ 1948 میں جب انڈیا کو پھر ایک دفعہ کجلی ہوئی پاکستان کے ساتھ، تو حکومت پاکستان نے اس اعلان کیا کہ جی جہاد کرے۔ دیر میرا علاقہ ہے، پہلے ایک ڈسٹرکٹ تھا اب 2 ڈسٹرکٹ ہے، اور ان دنوں وہ نوابی سسٹم تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو نوابی سسٹم میں میرے دادا نانا وہ سارے لوگ پورا ایک قافلہ لے کے جہاد کے لیے گئے تھے۔ یہ اپنے ساتھ وہ اس طرح لے کے گئے تھے نا جس طرح ہم لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، مطلب کھانے پکانے کا سامان، راشن واشن، ٹھیک ہے۔ ان دنوں یہ 2 ڈبل بیرل بندوق ہوتی تھی، یہ بندوقیں لے کے گنڈا سے، یہ جو انڈین فلموں میں یوز ہوتے ہیں نا ساؤتھ انڈین میں، یہ ان کی ماؤں کو میرے فور فادر نے سکھائی تھی کہ یہ گنڈاسا کیا ہوتے ہیں اور اس سے کاٹتے کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آرٹیفیشل کاٹتے ہیں، میرے فور فادروں نے ان کی ٹرولی کاٹی تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو یہ لوگ گئے ادھر انڈیا کے ساتھ لڑنے اور اس کو اپنی اوقات یاد دلائے۔ درکوٹ ایک جگہ کا نام ہے، اور یہ نام کیوں پڑا یہ واقعہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ درکوٹ کے قریب میری جو فور فادر تھی یا ہماری دیر کے جو لوگ تھے انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا تھا، اور راستے میں جاتے ہوئے انہوں نے بغیر کسی ریزسٹنس کے 4 گاؤں فتح کر لیے تھے، ٹھیک ہے جی۔ جب 4 گاؤں فتح کر لیے نا تو درکوٹ کے اس میں ایک چھوٹا سا جنگل تھا، وہاں پر ان کا قیام تھا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے 5-6 یہ جو ہوتے ہیں نا ہندو، دنیا میں سب سے جو بزدل قوم ہے وہ انڈین ہے، کیونکہ یہ خون دے کے نا ان کی پٹ جاتی ہے، ان سے لیکیج شروع ہو جاتی ہے، یہ اتنے بے غیرت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے 5-6 ہندو پکڑ لیے، ان ہندوؤں کو انہوں نے باندھ کے رکھا ہوا تھا۔ اچھا، ان کے ساتھ جو پکانے کے لیے بندہ گیا تھا نا، ہماری طرف اکثر ہوتا یہ کہ جو بندہ پکا رہا ہوتا ہے، کھانے پکانے کی خدمت کر رہا ہوتا ہے نا، وہ ویٹی بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو ہنساتا رہتا ہے، لوگوں کو مصروف رکھتا ہے۔ تو اس نے میرے دادا کو مشورہ دیا کہ جی ان کا کیا کریں۔ اچھا، وہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس ٹائم پہ انہوں نے وہ دیگے وہ بنا رہے تھے لوگوں کو، چاول اس کے اندر پک رہا تھا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ ایک گیم کرتے ہیں۔ کیا یہ انہوں نے کہ جی وہ جو دیگچے ہے نا وہ گیا دیگوں کے پاس وہ پورا کیلکولیشن کرتا رہا 10-15 منٹ، پھر واپس آ کے میرے دادا کو کہا کہ یہ جو ہندو ہم نے وہ کیا نا پکا رہے ہیں، یہ لوگ زیادہ ہے اور یہ ہندو کم پڑ جائیں گے، لہٰذا ان 5 میں سے 2 ہندو ہمیں اور ذبح کرنا پڑیں گے، حلال کر کے ان کی چمڑی ادھیڑ کر ان کو پکانا پڑے گا۔ یہ ایک جوک تھا، جوک، صحیح ہے۔ اچھا، وہ ہندو نے یہ بات سن لی، تو سنا ہے کہ 5 کی اسی ٹائم پہ لیکیج شروع ہو گئی اور وہ رونے لگے، مرد ہو کے روتے ہیں انڈین، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جب وہ رونے لگے نا تو انہوں نے رات کے ٹائم پہ ان کو تھوڑا سا لوز باندھا اور پہرا جو ہے وہ سست کر لیا، ٹھیک ہے۔ پہرا سست کرنے کے بعد وہ بھاگ گئے، تو پورا جو ہندو علاقہ تھا اس میں یہ بات پھیل گئی کہ دیر کے لوگ جو ہے نا وہ آدم خور ہے صحیح ہے۔ اس آدم خوری کی وجہ سے وہ سارے لوگ کوئی 17 گاؤں انہوں نے خالی کر دیے، اور وہاں سے بھاگ کر جو یہ ہے نا پنالی، میرے مطلب جو دادا سے ہم نے سنا تھا نا اس کے اندر کوئی مودی بھی تھا، تو مودی کا باپ ہوگا، دادا ہوگا، جو بھی تھا نا، وہ اس کی شلوار میری دادی کی ایک صرف جوک سے گیلی ہوئی تھی۔ تو بھائی ابھی تو اس کے نواسے زندہ ہے، کیا کرو گی، کدھر بھاگو گی، ٹھیک ہے جی۔ اس واقعے کو ذرا آپ انالیسس کیجئے گا نا کہ یہ کتنی بزدل قوم ہے، ٹھیک ہے، انڈین۔
ایک جھوٹی افواہ سن کے انہوں نے 17 گاؤں خالی کر دیے۔ اب جب مردوں کی طرح ہم ان کے پیچھے جائیں گے نا تو پتہ نہیں یہ کیا کریں گے، کہاں کہاں تک بھاگیں گے۔ صحیح ہے، ان کی جو سوچ ہے نا وہ یہ فلموں میں ایک بندہ 20 لوگوں کو لڑکا رہا ہوتا ہے تو ان کا خیال ہے پریکٹیکل بھی ایسے ہوتا ہے۔ پریکٹیکلی تو آپ خون دے کے، مرغی کا دے کے، گائے کا خون دے کے آپ رونے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا پیشاب نکل جاتا ہے، پتلون گیلی ہو جاتی ہے۔ جب آپ پٹھانوں کا سامنا کریں گے، آدم خوروں کا سامنا کریں گے، پھر کب بھاگو گے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ چند پتنگ بھجوا گے نا آپ ہماری ملک کی انٹیگریٹی کو، اس کی سالمیت کو چیلنج کر سکتے ہو؟ نیور نیور نیور۔ ابھی تو ہم آپ کے ساتھ پلٹ کے جپٹ کے پلٹنا وہ کھیل رہے ہیں۔ اگر مرد ہے کوئی، میرا نہیں خیال کہ پوری انڈیا میں کوئی مرد ہوگا۔ آپ فلمی مرد بہت ہے، ٹھیک ہے، یہ کنجروں کو مرد سمجھتے ہیں جو فلموں میں کام کرتے ہیں۔ کنجروں کے علاوہ اگر پریکٹیکلی کوئی مرد ہے نا تو آ کر مردوں کی طرح مقابلہ کرو، پھر دکھاتے ہیں آپ کو کہ ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس الفاظ سے اگر کسی کو کوئی دل آزاری ہوئی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک حقیقت والا واقعہ ہے کہ دیرکوٹ کا نام دیرکوٹ اس لیے پڑ گیا کہ وہاں پر جا کر میرے دادا اور اس کے دوستوں نے ان کے ساتھ یہ ایک جوک کیا تھا۔ تو ایک جوک پہ میرے پاکستانی بھائی ہو تسلی رکھیے، ایک جوک پہ انہوں نے 17 گاؤں خالی کیے تھے۔ اب پریکٹیکلی ہم جائیں گے نا تو پتہ نہیں یہ کہاں کہاں تک ہم جا سکتے ہیں۔ صحیح ہے، مالی غنیمت میں قطرینہ کیف ملے گی، وہ کیا نام ہے، مادھوری ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ کیا نام ہے اس کا، یہ جو بابا جی ہے ہماری، ان کو شاہ رخ خان اور کرن جوہر، وہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں، سوئچور والا، تو وہ ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو عیش کرے آپ، لیٹ سی کہ ہم ان کی بینڈ کیسے بجاتے ہیں۔